السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہی مبارک رشتہ بنایا ہے، اور اس رشتے جیسا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ مالک نے تو قرآن میں اس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ میری نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ ہم نے تمہارے اندر سے ہی تمہارے لیے بیویاں اور جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور مودت اور رحمت پیدا فرما دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کی سب سے پہلی چیز اور بنیاد وہ سکون اور محبت اور مودت ہے۔ رہی شک کی بات، تو میرے محترم دیکھیے، مومن کسی دوسرے پہ شک نہیں کرتا، کیونکہ انسان جب شک کے رستے پہ پڑتا ہے تو پھر وہ جاسوسیاں کرتا ہے اور اس طرح کئی دیگر معاملات کرتا ہے جو سراسر کبیرہ گناہوں میں سے اور ایمان کو برباد کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ بڑے بڑے قسم کے جو گمان ہیں ان سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے جو گمان ہیں جو تم کرتے ہو، ان میں سے بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، جو بڑے جن گمانوں میں تم پڑ جاتے ہو، جو گمان تم کر رہے ہوتے ہو، وہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات جو اللہ نے بیان فرمائی، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو اپنی اس بدگمانی کو تقویت دینے کے لیے پھر وہ جاسوسیاں کرتا ہے، تو اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ ولا تجسسوا، پھر تم جاسوسیاں نہ کرو۔ پھر ساتھ ہی فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، جاسوسی کر کے اگر تمہارے ہاتھ میں کسی کی کوئی چیز لگ جائے، ولا یغتب بعضکم بعضا، تو تم پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو اور غیبت کرتے ہو اور چغلی کرتے ہو۔ یہ ساری بیماریاں اللہ رب العالمین نے ان سے منع کیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ دیکھیں، اگر تو آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ کی بیوی کا تعلق معاذ اللہ، جیسے آپ نے سوال کیا کہ کسی کے ساتھ غلط تعلق ہے اور پھر اس کے بعد آپ اسے اپنی بیوی کے طور پہ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کا ظلم اور زیادتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ ان 3 بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ رجل تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق، ایک بندہ وہ کہ جس کی بیوی برے کردار والی ہو، فلم یطلقها، اور وہ اس کو طلاق نہ دے۔ تو میرے محترم، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ یقین اور اعتماد کی بنیاد پہ اس رشتے کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے، آپ اپنے آپ کو وہم میں یا بدگمانی میں مبتلا نہ کریں۔ اسلام نے اس چیز کو ختم فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک بندہ، صحیح البخاری کی روایت ہے، ایک بندہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے آ کے اپنی بیوی کے بارے میں شک کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول، نہ میں ایسا ہوں، نہ میرا رنگ ایسا ہے، لیکن میری بیوی کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کالا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعلہ عرق النضع، شاید کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہوگا، کوئی طبی مسئلہ بن گیا ہوگا جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم شک ہی کرو۔ تو میرے محترم، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان شک سے بچے، شک کے رستوں سے بچے، شک کے طریقوں سے بچے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کا شک زائل نہیں ہو رہا، تو موجودہ زمانے میں بڑی بڑی ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں جس کا استعمال کر کے انسان اپنے شک کو ختم کر سکتا ہے، کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتا ہے، اور اس طرح کے دیگر ٹیسٹ موجود ہیں میڈیکل میں، وہ کروا لے، تاکہ شک کو ختم کر کے اپنی ازواجی زندگی، جو اس کا اصل مقصد ہے کہ سکون اور محبت اور مودت، اس کے اوپر اپنی زندگی کو لے کے چلے۔ کیونکہ شک جہاں ہوگا وہاں خیر نہیں ہو سکتی، اور یہ شک اور وسوسے یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ گھروں میں بربادی ہو، جبکہ اللہ چاہتے ہیں کہ گھروں میں سکون اور محبت ہو۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو شک سے بچائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کا شک جو ہے یہ ختم ہو جائے، تحقیق کر لیں اچھی طرح سے، تاکہ رشتہ خراب نہ ہو اور آپ بھی شک میں مبتلا ہو کے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔